برکاتیں قربانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم علی نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرا اسلامک چینل۔ قربانی یہ صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں، بلکہ دل کے بتوں کو توڑنے، نفسانی خواہشات کو مٹانے اور رب ذوالجلال کی رضا کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ یہ وہ عظیم سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا آئینہ ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم نے اس عظیم عبادت کو رسم و رواج، دکھاوے، نام و نمود اور خرافات کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ جانور مہنگا ہو گیا ہے، نیت سستی ہو گئی ہے، دل دکھاوے سے بھر گئے ہیں اور تقویٰ کہیں کھو گیا ہے۔ اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے ہماری سیریز برکات قربانی کے آج کے 5ویں ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے عید الاضحیٰ پر ہونے والے خرافات اور غیر شرعی رسومات پر۔ یہ صرف گفتگو نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے، غفلت سے بیداری کی، رسموں سے نکل کر دین کی اصل روح کی طرف پلٹنے کی۔ اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک متحرک اور سنجیدہ علمی شخصیت جن کی دعوت فکر بھی ہے اور اصلاح معاشرہ کا درد بھی، حضرت سید اظہر علی صاحب قبلہ، نگران سنی دعوت اسلامی گلبرگہ شریف۔ آپ کی گفتگو حقائق پر مبنی، انداز سادہ مگر اثر انگیز ہوتا ہے، اور آپ کی محنت کا مقصد صرف ایک، امت کو گمراہی سے نکال کر سچے دین کی طرف لانا۔ ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت کا اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے قیمتی اوقات میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ گلبرگہ کا یہ اہم اجلاس ایک سیریز برکات قربانی کے حوالے سے شروع کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے غیر شرعی کام اور بہت سارے ایسی چیزیں جس کو لوگوں نے دین سمجھا ہے لیکن وہ دین کے بالکل برخلاف کام ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں کہ معاذ اللہ وہ کام انسان اگر کر لے تو بعض اوقات اس کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو سنی دعوت اسلامی نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا اور عوام الناس تک، آج ڈیجیٹل کا دور ہے اس اعتبار سے الحمدللہ عوام تک یہ بات پہنچانے کے لیے اس سیریز کا آغاز کیا گیا ہے۔ میں تمام عوام کے سے بالخصوص اس بات کی گزارش کروں گا کہ ان تمام سیریز کو غور سے سنیں، دیکھیں اور پھر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی آپ صاحب، سوالات کا سلسلہ ہم شامل کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعی قربانی کو رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا محض دکھاوے اور سوسائٹی کے نام و نمود کے لیے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے اندر دین سے دوری اور اللہ کی محبت سے دوری اور دین سے لا علمی کی کیفیت اس قدر ہو چکی ہے کہ آج معاشرے میں نہ صرف قربانی بلکہ دیگر اعمال کے متعلق جو ہے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی غرض سے، ایک دوسرے کو دکھانے کی غرض سے، ایک دوسرے کو معاذ اللہ رب العالمین میں نے فلاں عمل کیا ہے اس نیت سے بہت زیادہ جو ہے معاشرے میں یہ عمل ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ معاذ اللہ کی رضا کے بغیر لوگوں کی رضا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بات کے لیے میں آپ کو خاص طور سے ایک بات بتاؤں کہ شریعت مطہرہ میں اللہ کی رضا کے علاوہ جو کام کیا جائے اسے معاذ اللہ رب العالمین جو دکھاوا ہوتا ہے اسے ریاکاری کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ صرف قربانی
بلکہ قربانی کے علاوہ بھی جو کام ہیں وہ سارے کام ہم سب کو ہر مومن کے لیے لازم ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. ذرہ برابر بھی اگر کسی کی نیت میں یہ بات آ گئی کہ وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے وہ ریاکاری ہے. اس کے متعلق ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بندہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا وہ عمل اس کے منہ پہ ایسے پھینک دیا جائے گا جیسے دنیا میں انسان میلا کپڑا اٹھا کے پھینک دیتا ہے. میں سب سے پہلی گزارش کروں گا عوام الناس سے، ہم اپنی قربانی ہو اللہ کی راہ میں دینا ہو، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، کوئی بھی کار خیر ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور قربانی بھی ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. آپ صاحب، یہ جو جانور خریدنا ہوتا ہے، مہنگا جانور خریدنا، یہ سنت ہے یا پھر معاشرت میں مقابلہ بازی چل رہی ہے؟ اس کے متعلق تو آج جو ہے یہ بات بڑی اچھی آپ نے کہی. آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شریعت کا جو حکم ہے، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور فربا ہو، جانور جو ہے وہ بے عیب ہو. یہ ساری باتیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. علاوہ اس کے اگر صرف اس غرض سے کہ میں نے بہت بڑا مہنگا جانور خریدا ہے، میں بہت جو ہے زیادہ پیسے کی جو ہے جانور میں نے خریدا ہے، اس نیت سے اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا چھوڑ کر کسی اور نیت کو جو ہے ہمیں اپنے دل میں شامل کر لی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جانور فربا ہو، بے عیب ہو، اچھا ہو، اس پر ہماری نظر ہو، نہ کہ کسی اور کے لیے ہماری کوئی نیت ہونی چاہیے. تو کیا ہم قربانی کے جانور کے انتخاب میں علماء اکرام کی رائے یا رہنمائی لیتے ہیں یا صرف ظاہری خوبصورتی دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں لیتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ علماء کرام کی رہنمائی لی جائے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں جو ہے اچھے جانور ہی خریدتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو قرآن مبارکہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جو نہیں جانتے اہل علم سے وہ جانو. تو جس کا ہمیں علم نہیں ہے تو علماء اہل سنت سے ہم رابطہ کریں اور اس کے متعلق صحیح رہنمائی حاصل کریں اور پھر صحیح جانور کی طرف انشاءاللہ ہم پہل کرنے کی کوشش کریں. آپ صاحب، اب جو بگاڑ ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ جو عید قرباں ہے یا عید الاضحیٰ پر جو بگاڑ چل رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جانور کے ساتھ کبھی کبھار نرمی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا، یا جانور کو گھمایا پھرایا جاتا ہے، اسے ستایا جاتا ہے. تو اس پر کیا تعلیم ہے اسلام کی؟ اس کے متعلق دیکھیں آپ، دین اتنا پیارا دین ہے ہمارا. حضور آقا نامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ، پہلے تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. اس انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق وہ بہت اعلیٰ عمدہ ہونا چاہیے. واحد ایک دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے علاوہ جانوروں پر بھی رحم دلی کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ، ایک حدیث مبارکہ سے ایک بات بتاؤں. ایک جنگ کا واقعہ ہوا، مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہوئی، اور اس جنگ کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب گھومتے ہوئے کہیں ایک مقام پہ جا کے رک گئے، اور وہاں پر چڑیا کا گھونسلہ تھا. اور اس گھونسلے کو جب صحابہ کرام نے جو ہے اس جگہ سے نکالا، اور نکالنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جب لے کے تشریف جب لے کر کے آئے تو صحابہ کرام جب سرکار کو بتا رہے تھے تو آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا. غصے سے سرکار نے جو ہے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تمہارے گھر کو کوئی برباد کر دے؟ تو سرکار نے بڑی سختی سے جو ہے ان پر یہ بات کی گرفت فرمائی کہ جب تم کو یہ گوارا نہیں کہ تمہارا گھر کوئی اس طرح سے برباد کرے تو تم کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی جانور کے گھر کو تم جو ہے اس طرح سے برباد کرو. تو ہمیں جانوروں کے متعلق بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے. اب ہم آئے قربانی کے جانور کے بارے میں. اس کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جانور کچھ دن پہلے خریدا جائے، اسے چارہ ڈالا جائے، اسے پانی ڈالا جائے، اس کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ پیدا ہو، انسیت پیدا ہو، اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا
قربانی دینے کے بعد جو ہے تمہیں اس کا افسوس بھی ہو کہ کل تک جو میرے ساتھ تھا وہ آج جو ہے اللہ کی راہ میں اس کو میں نے قربان کر دیا. یہ انسیت جو ہے جانوروں کے ساتھ ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ انسیت کی تعلیم دی گئی ہے اس کے برخلاف کوئی عمل کرے تو غیر اسلامی عمل ہو جائے گا, شریعت کی بالکل مختلف جو ہے خلاف عمل ہوگا. تو اسی لیے میری سب سے گزارش ہے ہم جانور خریدنے کے ساتھ ساتھ جانور کے بھی جو حقوق دین میں بتائے گئے ہیں اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے, انسیت ہونا چاہیے, اس کے چارے کا, پانی کا, دیگر چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, شریعت کا حکم ہے. جی اب سب جو خرافات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس میں ڈیجیٹل خرافات میں شامل ہو گئے. وہ خرافات میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر جانوروں کی تصویر یا پھر جانور کے ساتھ سیلفی لے کر پھر اس پہ ریل بنائی جاتی ہے انسٹاگرام پر, فیس بک پر, پھر اس میں میوزک گانا وغیرہ ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح کا جو سوشل میڈیا پر جانوروں کے ساتھ تصاویر ڈالنا ہے یہ کیسا ہے؟ بڑی افسوس کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں, سوشل میڈیا سے شاید ہو سکتا ہے دوسروں تک بھی یہ بات پہنچے گی, لیکن یہ پیغام بہت ضروری ہے ہمیں بتانا کہ آج بعض دین کے معاملے میں بھی معاذ اللہ ہنسی مذاق کے بہت سارے ہمارے نوجوان ریلز بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ویڈیو بناتے ہیں جس کے اندر معاذ اللہ دین کا مذاق ہوتا ہے, اور بعض ایسی بھی باتیں دیکھی جا رہی ہیں, دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ان کے وہ عمل, ان کے وہ جملے حد کفر تک انہیں پہنچا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میں اس معاملے میں جو ہے سب کو اس بات کے لیے خاص طور سے میں گزارش کروں گا, بلکہ تنبیہ کروں گا کہ ایسا کوئی عمل کہ جو آج سوشل میڈیا پر مذاقیہ انداز میں کوئی جو ہے باتیں جو ہے ریل بنا کر کے ڈالنا, یا جانوروں کے ساتھ میں ان کا جو معاملہ ہے وہ ڈالنا. بہت سارے یوٹیوبرز کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی جو ہے بہت سارے عید قربان کے موقع پر ایسے ریلز بناتے ہیں جو کہ بالکل غیر شرعی ہیں, اور معاذ اللہ رب العالمین وہ ہمارے ایک بڑے فیسٹیول کا, ایک بڑے جو ہے عید کی اور جو ہے ہنسی مذاق جو ہے اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے. تو میری ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے ہم خود بھی احتیاط کریں, اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ سنی دعوت اسلامی کا یہ پیغام ہے, انہیں بھی ہم جو ہے کسی طرح سے ایسے معاملات ہونے سے روکیں. یہ بالکل غلط ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام اس کے اندر شامل. جب صاحب اس میں تو کچھ ایسے بھی ویڈیوز بنتے ہیں جس میں عید کا مذاق بنایا جاتا ہے یا جانور کا مذاق بنایا جاتا ہے جسے شعر اللہ کہا گیا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی پر ہونے والی دیگر جو شرعی چیزیں ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, تو اس پر کیا حکم ہے؟ یقیناً یہ بڑی گرفت اس کی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ کسی کا بھی مذاق کا کوئی جو تعلق جو ہے دین میں قطعاً نہیں ہے. جی کسی کے بارے میں کوئی جو ہے غلط باتیں غلط بیانی کے ساتھ کام لینا یہ قطعاً دین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل ہمیں سختی سے اسے رکنا چاہیے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کی بڑی گرفت ہوگی اگر اس طرح کے کوئی عمل ہمارا ہوگا. آپ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم جانور لاتے ہیں تو جانور گلی محلے میں باندھتے ہیں, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اس سے جو ہے تکلیف زدہ ہوتا ہے, یا پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے اس جانور کی غلاظت کی وجہ سے یا صفائی نہ کرنے کی وجہ سے. تو اسلام اس پر کیا حکم دیتا ہے کہ محلے والے ہم سے بدظن نہ ہو, تکلیف میں نہ آئیں؟ یقیناً یہ بات ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, بلکہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے کام تو کر رہے ہیں, لیکن انہی کاموں میں بعض اوقات اللہ کے ناراض کرنے والے کام بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ اگر ہمارا پڑوسی ہمارے کسی عمل, جس عمل میں زیادتی ہو, اس سے ناراض ہے, تو یقیناً ہم نے ہمارے پڑوسی کو ناراض کر کے اللہ کی ناراضگی ہم نے شامل کر لی. یقیناً اس بات کا احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حقوق بیان فرما رہے تھے, جب پڑوسی کے حقوق بیان فرما رہے تھے, صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں, آپ دیکھیں کتنی پڑوسی کی کتنی اہمیت دین میں دی گئی ہے, کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق سنتے سنتے ہم یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ کہیں سرکار پڑوسیوں کو ورثہ میں شامل نہ کر دے, یعنی وارثین میں شامل نہ کر دے. اس قدر جو ہے اہمیت پڑوسیوں کی دی گئی جو ہے اسلام میں بتائی گئی ہے. اب اس سے خود ہر سننے والا اس بات کا اندازہ لگا لے, اتنی اہمیت جب پڑوسی کی ہے, ہمارا پڑوسی
اللہ کے رضا والے جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے اگر وہ ناراض ہے تو ہم گویا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا. تو میری گزارش ہے ایسی چیز کا انتخاب کریں, ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جس سے ہمارے یقیناً پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. اگر ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ ہم نے یقیناً ہمارے پڑوسی کو تکلیف دے کر اس عمل کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. جی حافظ صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا عید قربان کے موقع پر قربانی کے اصل فلسفے کو ہم نے بچوں سے آگاہ کرایا یا پھر ایک تفریحی عمل سمجھنے لگتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یقیناً بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے مخدوم بھائی. آج وہ یہ رہا ہے کہ ہم خود یعنی پیرنٹس، والدین دین سے دوری کی وجہ سے دین کی وہ باتیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے ہیں، جی یا پھر دین کی یعنی اصل فلسفہ قربانی کا ہے کیا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، جی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. جی جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کے جو واقعات بیان کیے ہیں جی. یقیناً ہم نے بچوں کو آج ہم نے اس سے دور رکھا ہے. ہم کہاں پہ بچوں کو لاتے ہیں؟ بچوں کو جو ہے بعض مخصوص جو ہے قربانی کے عمل میں ہم اپنے بچوں کو شامل کرتے ہیں. جانور قربان ہو رہا ہے وہاں لے کر کے آتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے لائیں، لیکن فلسفہ قربانی کا سمجھانا جی یہ بے حد ضروری ہے. جی آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحین کی اولاد میں سے ہوں. سبحان اللہ. اتنی پیاری بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امت کے آج اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم جی کہ فلسفہ قربانی. بڑی اچھی بات آپ نے کہی. میں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، بس یہ پیغام میں کہوں گا کہ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو وہاں روانہ کریں، تحریک سے وابستہ کریں. انشاءاللہ بچوں کے اندر اس طرح کی بنیادی دین کی باتیں انشاءاللہ بچوں کے اندر آنا یہ بے حد ضروری ہے. ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اس طرح کی چیزوں سے واقف کروائیں. جی حافظ صاحب، یہ جو بگاڑ ہے قربانی کے موقع سے، کبھی کبھار جو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں نہ کرنے والوں کو طعنہ و تشنیع کا شکار بناتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس پر کیا رہنمائی ہے؟ یقیناً اسلام میں جو ہے جو بھی عمل ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دیکھیں کیسا ہے، قربانی کا فلسفہ اس طرح سے ہے کہ قربانی جن پر واجب ہے جی اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قربانی دے. اگر کوئی اس کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں دے رہا ہے تو اس کی گرفت اللہ کرنے والا ہے. جی مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں کسی کے اوپر نکتہ چینی کروں، جی اگرچہ کہ وہ قربانی دینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ سہل انداز اسے ہمیں بتاؤں، جی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے تحت ہمیں اسے بتاؤں کہ بھئی یہ چیز ہے. لیکن کوئی طعنہ تشنیع کرنا، کسی کے بارے میں جو ہے کوئی لان تان کی باتیں کرنا، اسے یہ طرح کی باتیں کہنا، یہ کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے. ہمارا کام ہے اس کو ہم اس بات کی طرف ترغیب دینا، صحیح بات بتانا، لیکن طعنہ تشنیع کرنا، نکتہ چینی کرنا، عیب جوئی کرنا، اس کے اندر سے عیب نکالنا، یہ گویا کہ میں آپ کو ایک بات بتا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ. ایک واقعے سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بزرگ جو ہے ایک قافلے کے ساتھ میں ایک سفر پہ تشریف لے گئے، اور اس سفر میں ہوا یوں کہ ایک جگہ پہ قیام کیا گیا جی اور رات ہوئی تو وہاں پہ سب لوگوں نے نماز عشاء ادا کی اور جی سب لوگ سو گئے. سونے کے بعد ایک بزرگ اور ان کے ساتھ ان کے فرزند تھے، جی دونوں جو ہے نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور نماز تہجد انہوں نے ادا کی. جی نماز فجر کا انتظار کر رہے تھے. وہ بزرگ کے فرزند جو ان کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں ابو جان یہ دیکھو ہمارے ساتھ آئے ہوئے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل غراٹے مارتے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، سوئے پڑے ہوئے ہیں. اس طرح کا جو ہے وہ نازیبہ جملہ انہوں نے استعمال کیا. وہ بزرگ فوراً کہتے ہیں بیٹا اگر تم نماز نہ پڑھ کے سو جاتے ہو، نماز فجر ہی پڑھ لیتے تو کافی تھا، لیکن نماز تہجد پڑھ کے تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اللہ نے تمہارے اس عمل کو برباد کر دیا. اللہ اکبر. تو طعنہ تشنیع کرنا، اپنے عمل کو برباد کر لینا ہے، اس کی گرفت اللہ کرنے والا ہے. جی ہمیں کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کسی پر لعن طعن کریں، نازیبہ جملے کریں، بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کوئی مومن کے دل کو توڑے تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ اکبر. تو اس کے لیے ہم اس پہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.
جی اب سب یہ جو غیر رسمی چیزیں قربانی میں شامل ہو گئی ہیں، جو قربانی کا گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں تو کبھی کبھار امیر دوستوں کو، رشتہ داروں کو تو ترجیح دیتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کو یا ہمسایوں کو ہم بھول جاتے ہیں، تو اس پر کیا رہنمائی ہے؟ پہلی بات تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے ترجیحی عمل کے لیے نہیں ہے. جی یعنی ترجیحی عمل سے مراد کسی امیر کو دیا جائے، جی کسی عہدے والے کو دیا جائے، یا کسی جو ہے ایسے کو دیا جائے کہ جو ایک معاشرے میں ایک اب نام رکھتا ہے، ایسے کو دیا جائے. ایسا نہیں. آقا اسلام میں بڑی اچھی بات اس کے بارے میں شریعت میں بتائی گئی ہے کہ 3 اس کے حصے کیے جائیں. جی ایک حصہ خود وہ اپنے لیے رکھے، اچھا ایک رشتہ پڑوس اور عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے رکھے، جی اور ایک حصہ جو ہے غربا مساکین کے لیے رکھے. جی غربا مساکین کے لیے خاص طور سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ غربا مساکین کے متعلق جب بھی کوئی بات آئے تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا مساکین کو دینے کی فضیلت تو بڑی جو ہے جگہ جگہ سرکار نے اس کے بارے میں جو ہے فضیلت بیان فرمائی. سید سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریر ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی امیر کسی غریب کو جب کوئی چیز دے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پہ احسان کیا غریب پر، اللہ بلکہ یہ سوچے کہ میں نے غریب کو دے کر اپنے آپ پر احسان کر لیا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، تو سبحان آپ یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے جی جی کہ غریب کو دے کر ہم نے گویا کہ اپنے آپ پہ احسان کر لیا، جی اور ہم اپنے گوشت میں غریب کا جو ہے خیال رکھیں. ایک بات بڑی درد کے ساتھ میں یہاں پہ بتاؤں کہ اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی غریب، کوئی مانگنے والا آ کر کے گھر پہ دستک دیتا ہے، مانگتا ہے، تو نہ صرف قربانی کے موقع پہ بلکہ دیگر موقعوں پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جھڑک دیتے ہیں اس کو. جی جی یہ قطعاً نہ کریں. اگر ہماری دینے کی طاقت نہیں ہے یا نہیں دینا چاہتے تو آپ یہ کہہ دیں معاف کر دیں، آپ آگے چلے جائیں، لیکن جھڑک کر کے کسی کو کہنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو قربانی کے موقع پہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ غربا مساکین کا بھی اس میں حق ہے اور ان کے حق کو ان تک ہم پہنچائیں. جی ایک بات خاص طور سے میں اس میں اور اضافہ کروں کہ اگر ہو سکتا ہے جی اپنے عمل میں اور زیادتی چاہتے ہیں، ثواب میں زیادتی چاہتے ہیں، ہو سکے اگر تو ایک پہلے ہی فہرست بنا لیں، یہ فلاں غریب ہے میرے محلے کا، فلاں غریب ہے میرا پڑوس کا، فلاں غریب ہے میرے رشتہ دار کا، جی فلاں غریب ہے وہ. ہم کسی امیر کو دینے سے پہلے جی جب گوشت گھر آ جائے سب سے پہلے غریب کو پہنچا دیں تاکہ ہمارے ساتھ وہ بھی کھانے میں شامل ہو جائے. جی 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 تو یہ بڑا اچھا عمل ہے. میں جو ہے اس کے لیے خاص طور پہ ترغیب جو ہے دلاؤں گا کہ جو ہے غریب کو دے. ہوتا یہ ہے کہ میں کسی امیر کو دے رہا ہوں، کوئی امیر مجھے دے رہا ہے، جی یہ کوئی اس کے اندر غریب کا خیال نہیں کیا جاتا. مالدار تو سال بھر کھاتے ہی رہتے ہیں. مالدار تو سال بھر کھاتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کہی، مالدار تو سال بھر کھاتے ہیں، غریب جو ہے اس موقع پہ کہیں نہ کہیں منتظر ہوتے ہیں کہ میرے گھر بھی گوشت آ جائے. جی جی تو میں امیر حضرات سے یا پھر جو قربانی دے رہے ہیں ان تمام سے آج یہ بات خاص طور سے گزارش کروں گا کہ غربا مساکین کو سب سے پہلے ان کو دیں، اس کے بعد پھر گوشت تقسیم کرنے کی شروعات کریں. جی جی اب سب ایک بگاڑ یہ بھی ہے عید قربان کے موقع سے کہ بہت سارے لوگ گوشت کو جمع کرنے کی حرص میں اتنا جمع کر لیتے ہیں، پھر اس کو محفوظ نہیں رکھ پاتے، تو پھر وہ کہیں خراب ہو جاتا ہے تو کبھی سڑ جاتا ہے. تو کیا یہ نعمت کی ناقدری نہیں ہے؟ یقیناً بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ قربانی کا دیکھیے گوشت کا حکم یہ ہے، یہ بھی ایک پاکیزہ جو ہے وہ شے ہے. جی قربانی کا گوشت بھی ایک پاکی، اس لیے کہ دین میں جب کسی شے کو کسی اعلیٰ چیز سے نسبت ہو جائے، کسی اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو شے اعلیٰ ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید پہ لگایا ہوا غلاف جو قرآن سے نسبت ہو گئی تو اب وہ غلاف بھی جو ہے قابل تعظیم ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی قربانی کا گوشت چونکہ ایک خاص عمل سے نسبت ہونے کی وجہ سے وہ گوشت جو ہے وہ ایک اس کی پاکیزگی ہے، اس کی ایک حرمت ہے اور اس کی ایک تعظیم بھی ہے. جی اگر کوئی حرص کے مارے معاذ اللہ کوئی جمع کر کے خراب کرتا ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اگر گوشت زیادہ ہو جائے تو وہی بات میں کہوں گا کہ کسی غربا مساکین میں دے کر کے ثواب حاصل کریں بجائے اس کے کہ اس کو خراب کر کے ضائع کرنے کے.
کسی غربا کو دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ سے اور زیادہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنیں۔ آپ سب ایک اہم سوال جو قربانی کے موقع پر ذبح کے وقت جانور کے ساتھ جو ہمارا عمل ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو کبھی کبھار اس کو شرعی اعتبار سے ہم توجہ نہیں دیتے، تو اس کا کیا شریعت رہنمائی فرماتی ہے یا پھر شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کہی مخدوم بھائی۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قصاب جو قصائی بھائی ہیں وہ جلدی کرنے کے معاملے کو لے کر بہت ساری چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے عوام کی کیفیت یہ ہے وہ بھی ناواقف ہونے کی وجہ سے اس عمل کو جو ہے وہاں پر ان کو صحیح ترغیب بھی نہیں دلاتے۔ اس معاملے میں خاص طور سے یہ بات کہوں گا کہ پہلے دیکھیں، حکم یہ ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اس کی 4 رگیں کٹنی ہیں۔ ایک سانس کی رگ ہوتی ہے، ایک کھانا پانی جانے کی رگ ہوتی ہے، ایک اس کی جو ہے پھر وہ خون کی رگ ہوتی ہے۔ تو ان 3 رگ کا کٹنا یہ ضروری ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے جب ہم اس معاملے کو اگر توجہ نہیں دیتے تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ مختصر جو ہے قربانی کے وقت میں جو ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں۔ پہلی چیز تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اس کا کہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، شرط ہے، لازم ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر ذبح کیا جائے تو جانور حلال نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، جو ذبح کرے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اس کے معاملے میں بھی بہت ساری احتیاط جو ہے بے احتیاطی ہوتی ہے جس میں ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی مل گیا، امام صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ان کو لائے ذبح کرا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنی صحیح العقیدہ سے ہم ذبح کرائیں، دوسری بات۔ تیسری بات، قصائی اس بات کی بہت زیادہ جو ہے غفلت کرتے ہیں، جب اس کے ہاتھ اور پیر باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد ذبح کے بعد اس کو کھولا نہیں جاتا، اس لیے دیکھیے سامنے کا حصہ تو کٹ گیا، پیچھے کی جو رگیں ہیں ہمارے جو ہے بھیجے سے پورے پارٹ کو جو ہے نا وہ ابھی بھی چیزیں جو ہے نا اس کی جاری رہتی ہیں۔ کٹنے کے بعد ہمیں یہ ضروری ہے کہ اس کا پورا خون باہر نکالے۔ شریعت میں خون کا باہر نکلنا یہ بہت ضروری ہے، شرط ہے، ورنہ ایسا گوشت مکروہ ہو جائے گا، یہ وہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے۔ اسی لیے میں خاص طور سے اس بات کی گزارش کروں گا، جلدی کرنے کی چکر میں ایسا معاملہ ہرگز نہ کریں۔ جب ذبح کریں تو اس کو اچھی طریقے سے ذبح کریں، ذبح ہونے کے بعد ہاتھ پیر اس کے کھول دیں تاکہ پورا خون باہر نکل جائے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو مشترکہ قربانی میں جو احباب حصہ لے رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ 7 جب حصے ایک بڑے جانور میں جب ہوتے ہیں، علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے اس بات کی طرف پوری توجہ دلائی ہے، 7 میں سے ایک بھی اگر غیر سنی شامل ہو تو آپ کی پورے 7 کی 6 کی قربانی نہیں ہوگی، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ایسی جگہ قربانی میں شامل ہوں جو ادارے اہل سنت سے وابستہ ہیں۔ میں واضح طور پہ آپ سب کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہوں پر ہم جو ہے جانور کی قربانی میں شامل ہوں جو ادارے صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ ادارے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جو ہے بوقت ذبح ہم جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون پورا نکل جائے، اس کے بعد جو ہے اس کو ہم کاٹنے کی دیگر جو کام ہے اس کو ہم شروع کریں۔ اگر قریشی حضرات کو دوسری جگہ جانے کی جلدی رہتی ہے، یہی بڑی اس چکر میں جو ہے جانور کے ساتھ وہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ یقیناً بڑی صحیح بات آپ نے کہی، جانور کو ظلم کا جو بڑی اچھی بات ٹھنڈا ہونے دیں، یقیناً جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، پورا خون اس کا نکل جانے دیں تاکہ، اور ایک بات آپ کو سائنٹیفکلی بھی میں بتاؤں کہ جب خون گوشت میں رہے گا تو اس کے جو مضر اثرات ہیں یا پھر اس کے جو بیماریاں ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اور گوشت کے ذریعے سے اگر ہم کو چلے جائے گی۔ دین کی خوبی کتنی پیاری ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کو
جانور کے گوشت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کی احتیاط بھی ہمیں دین دے رہا ہے کہ خون نکل جائے تاکہ اس خون کے اندر جو موجود بیماریاں ہیں وہ بھی نکل جائیں. تم کھاؤ تو پاک گوشت کھاؤ تاکہ تم بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے. بہت پیاری بات آپ صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کی دماغ کی نسیں کٹنی نہیں چاہیے تاکہ وہ خون کا جو بہاؤ ہے وہ جاری رکھے. نکل جائے. یہ بات خاص ہے. جھٹکا جو ہوتا ہے اس میں اور جو ہے اسلام کی قربانی میں بنیادی فرق ہے. جی جی کہ جو اسلام نے جو طریقہ دیا ہے الحمدللہ آج سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے, سائنس بھی اس کو مان رہی ہے. بڑی جو ہے ایسے دین سے اللہ نے ہم نے وابستہ کیا ہے. اللہ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ دین میں ہر چیز کی تعلیم مکمل تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے کی ہم کو سب کو ضرورت ہے. اور اس پہ خاص یہ بھی صاحب کہ جو لوگ اس وقت کا جو ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر چونکہ ماحول کے اعتبار سے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات میں اس میں اور ایک بات بھی عرض کروں کہ جانور کا جو خون باہر نکل جانے کے بعد اکثر وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ گلیوں میں خون بہ جانے کے بعد باہر جو ہے ایک قسم کی وہاں پہ جو ہے گندگی وہاں بنا دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ وہاں پر بھی ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں, اس کو مٹی میں ڈال دیں. مٹی کی خوبی ہے کہ اس میں خلط ملط کر دیں تو وہ وہاں پہ مٹی اس ساری چیزوں کو کھا لے گی, گندگی نہیں پھیلے گی. ایک بات. اور دوسری بات میں گندگی کے متعلق خاص طور سے مخدوم بھائی یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہو یہ رہا ہے کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ جس دین کے اندر پاکی ستھرائی کو آدھا حصہ کہا گیا ہے. الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. لیکن قربانی کے موقع پر ہم کر یہ رہے ہیں کہ صاف صفائی کا نظم نہیں لا پا رہے اسی طرح سے. میں سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ خاص جو ہے گزارش کروں گا, یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے کارپوریٹر حضرات ہیں وہ اپنے تعین اس کے لیے کوشش کریں اور اس نیت سے کریں کہ اللہ کی رضا ہمیں ملنے والی ہے, اس پر بھی ہمیں ثواب ملنے والا ہے. لوگوں میں واہ واہ تعریف تو ہوگی ہی ہوگی لیکن اللہ سے بھی اس کا اجر ہمیں ملے گا. اب جس جگہ پہ جو ہے مسلم کارپوریٹر نہیں ہے تو وہاں پہ بہت ساری تنظیمیں بھی ہماری ہیں, بہت سارے نوجوان ہمارے ہیں, وہ اس بات کا نظم بنائیں کہ تاکہ جانور کی غلاظت, جانور کا خون اور دیگر چیزیں ان کے ذریعے سے گندگی معاشرے میں نہ پھیلے. اس کا خاص ہمیں خیال. جہاں جانور ذبح کرنا ایک عبادت ہے وہاں پاکی صفائی رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. بڑی اچھی بات. جہاں پہ جانور ذبح کرنا ایک عبادت ہے وہیں پر پاک صفائی بھی جو ہے خاص طور پہ اس پہ ایک ثواب ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اگر ہم نے پاک صفائی کا خیال نہیں رکھا تو غیروں میں اس کا میسج بڑا غلط جا رہا ہے, بڑا غلط میسج جا رہا ہے. اور جو ہے اس عمل سے ہمارے معاذ اللہ وہ کہیں نہ کہیں کراہیت محسوس کر رہی ہے. تو ہمیں اس بات کے لیے خاص کوشش کرنا ہے. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ قربانی کے جانور جو ہے فارغ ہونے کے بعد کئی راستوں پہ اس کی غلاظت کو پھینک دیتے ہیں, روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں, نالیوں میں پھینک دیتے ہیں اور گندگی پھیل جاتی ہے. تو اس کے لیے خاص خیال رکھیں کہ اس کے لیے خاص طور سے ہم پاک صفائی کے متعلق بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میری اس پر بہت زیادہ پرزور انداز سے گزارش ہے کہ پاک صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں. یعنی یہ اپنا عمل ہے کہ جو جانور کی غلاظت وغیرہ ہے وہ ہٹانا, یہ صفائی ہمارے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ ہے. میں یہ بات بڑی اچھی بات آپ نے کہی, ہمارے ذمہ ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. اگر ہم یہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بھائی کارپوریشن سے فلاں سہولت نہیں ملی, وہ پاکٹ نہیں ملی, وہ کٹ نہیں ملی, ہم کیسے پہنچائیں. نہیں, یہ ہماری ذمہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے پوری طرح سے ٹھکانہ پہنچائیں اور گندگی کو پھیلنے سے بچائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اس پر بھی ہمیں ثواب ملنے والا ہے. اس پر بھی ہمیں ثواب ملنے والا ہے. اس کے لیے میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے بہت سارے نوجوان الحمدللہ کام کر رہے ہیں, آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ہمارے جو ہے علاقے میں اس کی سہولتیں بھی ہیں. اس کے لیے خاص گزارش ہے کہ اس کو پاک صفائی کا پورا خیال رکھا ہے. جی آپ صاحب بہت شکریہ, ہم آپ کے بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے, ہیرا اسلامک چینل کے ناظرین کے لیے کیا اہم پیغام آپ دینا چاہیں گے اس عید قربان کے موقع سے؟ بہت ہی اہم چیز آپ سب کے بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ قربانی یقیناً
بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ عمل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج یہ میری درد مندانہ اپیل آپ سب تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں پر جانور کی قربانی دے کر اللہ کو خوش، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر اپنی انا کی قربانی آج دینے کی ضرورت ہے۔ جی جی آج آپ یقین جانیں مخدوم بھائی، ایک انا نے رشتہ داریوں میں اس قدر جو ہے بربادی کر دی ہے اللہ اکبر، کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ انا کو قربان کرنا، اس قربانی کے موقع پر نہ صرف جانور کی قربانی بلکہ اپنی اس جانور کے ساتھ ساتھ انا کو بھی قربان کریں۔ جی جی اپنی انا کو قربان کریں، اپنے گناہوں کو قربان کر دیں۔ جی یعنی گناہوں کو قربان سے مراد یعنی یہ ہے، میں بات آپ کو بتاؤں، ایک صاحب کے پاس میں گیا ہوا تھا، جانور کی قربانی کا گوشت جو ہے کاٹا جا رہا تھا، اور وہ صاحب کے پاس گھر پہ جو ہے وہیں پر میوزک کے ساتھ میں ناچ گانے وہاں پہ بج رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایک طرف تو اللہ کو راضی کرنے والے ہمارے کام ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی گھر میں اسی وقت میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے، بلکہ ہمیں جڑ سے نکالنا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، اپنے معاشرے سے ناچ گانا ختم کر دینا ہے، اپنی انا ختم کر دینا ہے، اپنی جو ہے رشتہ داریوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہماری دوریاں ہیں اسے ختم کرنا ہے۔ عید قربان کے موقع پہ میں یہ خاص گزارش کروں گا کہ ہم جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی قربان کریں، اور اخوت، محبت، بھائی چارگی، صلہ رحمی، اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ بہت اچھا اور بہت عمدہ پیغام حافظ صاحب آپ ہمیں دے رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عبادت کی ظاہری شکل سے زیادہ اس کی نیت، اخلاص اور طریقہ سنت کی پیروی اہم ہے۔ ہم شکر گزار ہیں محترم سید حافظ اظہر صاحب کے کہ جنہوں نے نہایت بصیرت کے ساتھ وہ باتیں بیان فرمائیں جن پر اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، مگر وہ دین کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ آئیے اس عید الاضحیٰ کو صرف تہوار نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنی اصلاح اور خالص عبادت کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے خرافات، اسراف اور نام و نمود سے، نمائش سے محفوظ فرمائیں، اور قربانی کو قبولیت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان مخدوم علی نیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ قربانی قربانی برکات قربانی